اسٹیبلٹی اینڈ پوزیشن آف سینٹر آف میس، یعنی کہ کسی باڈی میں جب ہم ایکویلیبریم کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ باڈی تب ایکویلیبریم میں ہوگی اور مکمل ایکویلیبریم میں ہوگی جس وقت کہ اس کے اوپر تمام فورسز کا افیکٹ جو ہے وہ اگر اس کا ریزلٹنٹ لیں یا نیٹ فورس لیں تو وہ ہمارے پاس کیا آنی چاہیے، 0 نیوٹن آنی چاہیے، اور ساتھ میں ہی جو ٹارک جو روٹیشن ہے اس کا جو نیٹ افیکٹ ہے وہ اس کے اوپر کتنا ہونا چاہیے، 0 نیوٹن میٹر ہونا چاہیے۔ تو تب ہم کہتے ہیں کہ باڈی جو ہے وہ مکمل ایکویلیبریم میں ہے۔ اب وہ اسٹیٹک ایکویلیبریم ہے یا ڈائنامک ایکویلیبریم ہے، یہ ہم اس سچویشن سے جو ہے اس جب ہوں گے تو اس سے ہم دیکھیں گے۔ اب ایسا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اسٹیبلٹی جو ہوتی ہے، جو اسٹیٹس جو ہوتی ہیں ایکویلیبریم کی، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یعنی اگر تو ہم ایک اسٹیبل ایکویلیبریم کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ کچھ حد تک برقرار رہتی ہے ایکویلیبریم کی، لیکن جب ہم انسٹیبل ایکویلیبریم کی بات کرتے ہیں تو پھر اسٹیبلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جب ہم نیوٹرل ایکویلیبریم کی بات کرتے ہیں تو پھر اسٹیبلٹی قائم رہتی ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹر آف میس ہے اس کی پوزیشن کا افیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلٹی آف ایکویلیبریم پہ کیسے پڑتا ہے۔ یعنی چلے میں ایک اسٹیبل ایکویلیبریم کی ایگزامپل لیتا ہوں، میں ایک جو ہے وہ کوئی باکس لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس ایک باکس ہے، اور یہ باکس جو ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ ہورزنٹل سرفیس پہ پڑا ہوا ہے، اور اس طرح سے اس میں یونیفارم ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوئی جی میس کی، اور یہ بالکل ہم کہتے ہیں اس طرح کہ ریسٹ پوزیشن پہ اس میں کوئی روٹیشن نہیں ہو رہی، اور اگر میں اسے اس پوائنٹ پہ موو کراتا ہوں تو یہ بلاک وداؤٹ روٹیشن جو ہے وہ اس اسموتھ سرفیس پہ، یہ ہماری اسموتھ سرفیس ہے، اس پہ بڑی آسانی سے یہ موو کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ اس کا سینٹر آف میس، اور یہاں سے میس یونیفارملی آل ڈائریکشن میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر یہ کہیں پہ کم یا زیادہ ہوتا تو یہ بلاک جو ہے وہ روٹیٹ کر جاتا، لیکن ابھی روٹیشن نہیں ہو رہی، تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں نو ٹارک، یعنی روٹیشن کو میں یہاں پر ٹارک سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں، چونکہ ٹارک روٹیشن ہی کا نام ہے۔ اب ایسا ہے کہ یہ چونکہ ایک یونیفارم آبجیکٹ ہے، ایسا ہے جس میں کہ تمام پارٹیکلز جو ہیں اس کے وہ ایک جیسی ڈینسٹی کے ہیں، تو پھر اس میں جو ہمارے پاس اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہوگا وہ یہی پوائنٹ ہوگا۔ یعنی اگر میں اس پوائنٹ پر اس کو اٹھا لیتا ہوں انگلی پر اپنی اس طرح سے، تو یہ بالکل اس پوائنٹ کے اوپر بالکل بیلنس رہے گا، ایکویلیبریم میں رہے گا، یعنی اس میں روٹیشن نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس یہ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے جی، اس کا سینٹر آف گریوٹی ہے۔ اب اگر سینٹر آف گریوٹی جتنا زمین کے ساتھ ہوگا یا سرفیس کے ساتھ ہوگا اتنی زیادہ اسٹیبلٹی جو ہے آبجیکٹ کی وہ بڑھتی جائے گی۔ یعنی سینٹر آف میس جیسا یہاں ریگولر آبجیکٹ کی میں نے بات کی کہ وہ سینٹر آف گریوٹی ایک ہی ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کہ پوزیشن جو آف سینٹر آف میس کی وہ اسٹیبلٹی آف جو آبجیکٹ ہے اس کے ایکویلیبریم پہ بہت زیادہ عمل دخل رکھتی ہے۔ یعنی چلے میں ایک اور ایگزامپل لیتا ہوں، میں ایک آبجیکٹ ایسا لیتا ہوں جیسے ایک پینسل لیتا ہوں جی، یہ چلیں آپ اس کو اگر دیکھیں، اب یہ آبجیکٹ ہے ایک ہمارا، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح سے یہ زمین کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے وہ بیلنس کیا، اور اس کا اگر سینٹر آف گریوٹی یا سینٹر آف میس دیکھیں، فرض کریں یہاں پر لائی کرتا، اب یہ اس کی ہائٹ زمین سے کافی زیادہ ہے، یعنی فرض کرتے ہیں یہ 3 سینٹی میٹر ہے، اور اس کی اگر ہائٹ دیکھ لیں تو یہ اس کے مقابلے میں 1 سینٹی میٹر یا 1 سے بھی ذرا چھوٹی ہوگی۔ تو اس کی اسٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اگر میں اس پہ فورس لگاتا بھی ہوں، اس طرح سے اوپر کی طرف اٹھاتا ہوں، یہ آبجیکٹ اس طرح سے تھوڑا سا ٹلڈ ہوگا، اس طرح سے اوپر کی طرف آئے گا، لیکن جب میں اسے چھوڑوں گا تو یہ واپس یعنی اس پوزیشن پہ آ کے واپس جو ہے اپنی اسی ایکویلیبریم والی سٹیٹ میں آ جائے گا۔ لیکن اس میں واپس یہ اپنی اس والی ایکویلیبریم سٹیٹ میں نہیں آئے گا، بلکہ ایک اور اگر میں اس پر ڈسٹربنس کرتا ہوں، میں اسے ایسی ایک یعنی ٹارک پروڈیوس کرانے کے لیے ایک فورس لگاتا ہوں اور وہ اس میں ٹارک پروڈیوس کرتی ہے، ایک روٹیشن پروڈیوس کرتی ہے، تو یہ آبجیکٹ پھر اب واپس اپنی اس والی سٹیٹ میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ اس طرح سے ہاریزونٹلی جو ہے زمین پہ گر جائے گا، اور اس طرح سے ایک نیکسٹ جو ہم کہہ سکتے ہیں ایکویلیبریم کی سٹیٹ یعنی جسے ہم اسٹیبل ایکویلیبریم کہتے ہیں اس میں آ جائے گا، یعنی انسٹیبل سے اسٹیبل میں آ جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ سینٹر آف جو میس ہے یا سینٹر آف گریوٹی ہے ریگولر شیپ کے لیے اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ عمل دخل کرتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات تو ہمیں اب کلیئر ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی ٹوائز وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں ہم کیسے جو سینٹر آف میس ہے، میس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ جتنا زمین کے ساتھ کلوزڈ ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ باڈی اپنی اسٹیبلٹی جو ہے وہ قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی چلیں ایک آبجیکٹ میں ایسا بناتا ہوں کہ آپ نے اکثر ٹوائز دیکھے ہوں گے کہ رنگ سا ہوتا ہے جی، اس طرح سے سیمی سرکل رنگ ہے، اس کے ساتھ دونوں طرف جو وہ بال سے بنا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو ڈیکوریشن کی گئی ہے، اور اس میں جو میس ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر بھی اس طرح سے ایک جو ہے وہ بال بنایا جاتا ہے، اور اس بال کو اگر ایک سٹینڈ کے اوپر یا میں اپنی فنگر کے اوپر اس طرح سے اٹھا لیتا ہوں یہاں پر اس طرح سے، تو یہ وداؤٹ روٹیشن جو ہے یہ
جو آبجیکٹ ہے جو بھی ٹوائے ہے یہ ادھر سٹیبل رہے گا، یعنی اس میں یہ سٹیبل ایکویلیبریم ہے. اور اب میں اگر اس میں ڈسٹربنس بھی کرتا ہوں تو یہ یعنی اگر اس میں زیادہ فورس نہیں لگاتا، ایک زیادہ ٹارک پروڈیوس نہیں کرتا، تو یہ آبجیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے میری انگلی کے اوپر اس طرح سے لیفٹ اور رائٹ، یعنی اگر میں نے اس طرف کو فورس لگائی ہے تو یہ اس طرف کو تھوڑا سا موو کرے گا اور واپس اپنی اسی یعنی آہستہ آہستہ یعنی آگے پیچھے موو کرتے کرتے میری انگلی کے اوپر یہ واپس اسی پوزیشن پہ اپنے آپ کو ایکویلیبریم میں لے آئے گا. تو یہ ایک ہم نے دیکھا کہ اس میں جو چونکہ اس کا سارا جو سینٹر آف میس یعنی سینٹر آف گریوٹی وہ اسی پوائنٹ کے اوپر ہول اسی پوائنٹ کے اوپر لائی کرتی جس کے اوپر میں نے اپنی انگلی سے اس کو اٹھایا ہوئے ہوں. اور اسی طرح سے اگر چلے ہم ایک اور آبجیکٹ دیکھتے ہیں، آپ نے اکثر پیرٹ وغیرہ یا کوئی آبجیکٹ اس طرح کا جیسا کوئی برڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے جی. اب برڈ جو ہے اس طرح سے وہ برڈ بنایا جاتا ہے جی. اور اب اگر ہم اس کی اگر اس کو اگر دیکھیں تو اس کو یہاں پر ایک سٹینڈ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اس آبجیکٹ کو، اس برڈ کو. اور اب اگر ہم چلیں اس برڈ کو میں تھوڑا سا کمپلیٹ کرتا ہوں جی. یہ برڈ جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا سارے کا سارا جو میس ہے یعنی اس کا جو سینٹر آف میس ہے وہ اس سیمی جو ایک ہمیں چھوٹا سا ایک سرکل نما یا آرک نما یہ پورشن نظر آ رہا ہے اس پہ لائی کرتا ہے. اب یہ آبجیکٹ جو ہے یہ یہاں پر جب ہم اس کو اپنی فنگر سے آگے کی طرف دھکا دیتے ہیں تو یہ اس کے ارد گرد تھوڑا سا روٹیٹ کر کے اپنے آپ کو اسی اسٹرک کے اوپر بیلنس کر دیتا. تو اس طرح سے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ٹوائز وغیرہ بچوں کے بنا دیے جاتے ہیں جس سے کہ ایک ڈیکوریشن بھی ہو جاتی ہے اور ایک سائنس ہے کہ ہم اسے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیبل ایکویلیبریم کو ہم کیسے اپلائی کریں. پھر اگر ہم اپنی عام لائف کی بات دیکھیں تو ایک ریسنگ کارز ہم دیکھتے ہیں جی. ریسنگ کار جو ہے وہ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس کا جو لوور باڈی پارٹ ہے جس کے اوپر پھر سارا انجن اور یہ وہ آبجیکٹ رکھے جاتے ہیں وہ زمین کے ساتھ ایک تو رکھا جاتا ہے، قریب رکھا جاتا ہے زمین سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ میس ہوتا ہے اس کا ایز کمپیئر ٹو اس کے ادر باڈی پارٹ، یعنی جو اوپر باڈی پارٹس ہوتے ہیں ان کی نسبت اس کو تھوڑا سا یعنی ان کا وزن تھوڑا سا کم، ان کا میس تھوڑا کم بنایا جاتا ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آبجیکٹ جو ہے یہ کار جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ٹرنز لے سکتی ہے. اور اگر کہیں پر کوئی یعنی جمپس وغیرہ آتے ہیں تو یہ الٹ نہیں سکتی، یعنی چونکہ اس کا جو سینٹر آف گریوٹی وہ زمین کے ساتھ زیادہ کلوز ہے. اور جب ہم اس میں ایک فورس جیسا میں نے پھر کہا کہ اگر ہم اپورڈ فورس لگاتے ہیں اور یہ اس میں ٹارک پروڈیوس کرتی بھی ہے تو وہ اتنی زیادہ فورس نہیں ہوتی، اتنی کافی نہیں ہوتی کہ اس کی اسٹریٹ سے چینج کر سکے. یعنی بہت زیادہ اگر طاقت لگ جائے، کوئی بہت زیادہ جھٹکا لگے پھر تو یہ ظاہری بات ہے کہ الٹ ہی جائے گی. لیکن چھوٹے موٹے جو فورسز ہوتی ہیں جو کہ ریس کے دوران ان کو فیل ہو رہی ہوتی، لگ رہی ہوتی ہیں، ان کو یہ برداشت کر جاتی ہے کار. تو اس لیے ریسنگ کارز کی بھی اگر آپ شیپ دیکھیں تو بہت زمین کے ساتھ ہی اٹیچ ہوئی لگتی ہے، اور اس میں اسی لیے اس کو رکھا جاتا ہے کیونکہ ہائی سپیڈ سے اس نے موو کرنا ہوتا ہے اور اس کا سینٹر آف گریوٹی جتنا زمین کے ساتھ کلوز ہوگا، سینٹر آف میس جتنا زمین کے ساتھ کلوز ہوگا اتنا اس کی اسٹیبلٹی جو ہے ایکویلیبریم کی زیادہ اسٹیبل رہے گی.